اور مقصد یہی ہے کہ ہم نے ملک میں جمہوریت کو کس طرح مستحکم کرنا ہے. پیپلز پارٹی کی بہت قربانیاں ہیں جمہوریت کے لیے، اور ایک جو ساتھ ہے اس وقت نیشنل اسمبلی آف پاکستان اور سینٹ میں پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا، وہ انشاءاللہ ایک لمبی اننگ کھیلنے کا ارادہ ہے دونوں جماعتوں میں، جس میں پاکستان کی بہتری کے لیے یہ کام کریں گے. میرا جو رول ہے وہ ہے کسٹوڈین کا، اور میرے لیے سب ایک برابر ہیں، اور دوستی تعلق اور سیاست میں بھی بڑا کچھ سیکھا ہے پیپلز پارٹی کے دوستوں میں نے. تو ہم آئے ہیں تشریف، اور رانا صاحب ہمارے پنجاب کے صدر بھی ہیں، طارق صاحب اسلام آباد کے منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز ہیں، اور منسٹر فار انٹر پروونشل کوآرڈینیشن ہے رانا صاحب. تو اکٹھے ہم لوگ اسی مقصد کے لیے. اچھا، جس طرح سے پاکستان پارٹی نواز لیگ جمہوریت کے لیے کام کر رہی ہے، تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم ایک جیل میں ان کی قدغن لگائی گئی ہے ان کی ملاقاتوں پر، اور جس طرح سے ان کے نشانات وغیرہ چھینے جا رہے ہیں، تو کیا یہ جمہوری پارٹیوں کے لیے اور ان کے مستقبل کے لیے بہتر ہے؟ کچھ چیزیں جو عدالت کرتی ہے وہ عدالت اپنا کام کرتی ہے، اور جیل مینول جو ہے اس کے مطابق جو ان کو سہولیات ملنی چاہیے. میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں جو ان کو سہولیات ملی ہیں وہ شاید ہی کبھی کسی کو ملی ہو. تو ہمیں وہ دیکھنا ہے جو قانون اور قاعدہ کہتا ہے، تو اس کے مطابق جو ہماری ڈومین ہے اس کی بات کیجئے تو ہم ضرور جواب دیں گے. جس طرح جو 28ویں ترمیم کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو کیا واقعی 28ویں ترمیم آ رہی ہے؟ تو اس میں اگر آ رہی ہے تو کیا کیا اس میں جو ہے نکات شامل کیے گئے ہیں؟ پہلے تو یہ ہے کہ اگر آ رہی ہے، فی الحال تو مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی، نہ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہے، نہ اس کے اوپر کوئی بحث ہوئی ہے ہاؤس میں. تو ابھی تک تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ساجد صاحب بتائیے گا، قرضے کے لیے 2028 میں جو قانون پاس ہوا ہے، جو یہ کیا ختم ہو جائے گا؟ ربا کا جو ہے ختم ہو جائے گا؟ جی، یہ انہوں نے اس کے اوپر کام شروع کیا ہوا ہے. یہ ہاؤس میں بھی یہ بات ہوئی تھی، اور انشاءاللہ اس کے اوپر کوشش پوری ہے. رانا صاحب، آپ یہ بتائے گا کہ پی ٹی آئی والے مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ایک بیان یہ بھی آیا ہے کہ اگر ان کے سربراہ کو چھوڑ دیا جائے تو مذاکرات ممکن ہے. دوسرا، کچھ باتیں یہ بھی چل رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے دوسرے جیل، خاص طور پہ بلوچستان کے کسی جیل منتقل کیا جا سکتا ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں، ایک سیاسی جماعت کے طور پہ ہمارا یہ بلیو ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ ڈائلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاگ سے نہیں. تو اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھیں اور اپنے سیاسی جو بھی ایشوز ہیں ان کو بیٹھ کے تھرو ڈائلاگ جو ہے وہ ریزالو کریں. لیکن پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں ان کا شروع سے یہ رویہ رہا ہے. یہ 2011 سے آنورڈ آپ دیکھ لیں 18 تک، اور 18 سے 22 تک، اور اب اس کے بعد اب 22 سے اب 25 ہو گیا 26. تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپوزیشن سے، اگر وہ حکومت میں ہے تو اپوزیشن، اور اگر اپوزیشن میں ہے حکومت، وہ سیاسی ڈائلاگ پہ یقین نہیں رکھتے. اور جیل میں بیٹھ کے کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جو ہے وہ ملک میں افراتفری اور انارکی پھیلانے کے لیے پلاننگ کرے، جو کہ بانی پی ٹی آئی اس وقت جو ہے اپنی ملاقاتوں کے تھرو اس قسم کی میسیجنگ کرتے ہیں، اور اس قسم کی گفتگو اور ٹویٹ کر کے جو ہے وہ پوری دنیا میں نہ صرف ریاست کو، پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کے سربراہوں کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ برے الفاظ اور برے جو ہے وہ بہرائی میں جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں اور یہ میسیج کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ ان کے اوپر جو پابندی ہے وہ ان اکارڈنس ود لا ہے. اگر وہ قانون کے مطابق ملاقات کرنی چاہیں تو انہیں کوئی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے. مذاکرات کی جو بات ہے، ہم ہمیشہ سے جو ہے وہ ملاقات کے لیے، مذاکرات کے لیے تیار رہے ہیں، اب بھی ہے. اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو یہ ان کا فیصلہ ہے. آپ فرمائیں. مختلف اوقات میں عدالتوں نے بولا ہے کہ عمران خان کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا، پیش کیوں نہیں کیا جاتا؟ جی، عدالتوں کا جو آخری فیصلہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے
وہاں پہ باقاعدہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں انہوں نے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ ہم کسی ملاقات کے بعد نہ پریس کانفرنس کریں گے اور نہ ہی کوئی اس قسم کی پولیٹیکل میسیج کریں گے، اور وہ خود اس کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک ان کو پیش کرنے کا مسئلہ ہے تو دیکھیں جو یعنی حفاظت ہے وہ ٹاپ پریورٹی ہے، اور اس کے اوپر انہیں بھی اعتراض نہیں ہے جو جیل ٹرائل ہو رہا ہے، اور وہ ان کی سیفٹی کے پیش نظر ہی ہو رہا ہے۔ میں ایک بات اور بتا دوں، پرائم منسٹر صاحب نے بار بار یہ کہا ہے کہ ہم ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، اور میں نے بھی یہ کہا ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کا دفتر جو ہے وہ آپ کے لیے اویلیبل ہے، آپ جب آنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، مذاکرات کرنا چاہیں، حکومت بھی تیار ہے، آپ بھی، مگر ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں پھر ان کو آنا پڑے گا۔ جب وہ آئیں گے تو نیشنل اسمبلی ہے، یہاں پہ ان کو پورا موقع ملے گا، گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر کے ان کے ساتھ بٹھایا جائے گا، اور پھر وہاں سے کوئی رستہ نکلے۔ وہ کہتے ہیں بات کرنے کے، اب اخبار میں کہہ دینا یا میڈیا میں کہہ دینا بات کرنا چاہتے ہیں، بات کرنے کے لیے ایک ہے دفتر اویلیبل نا نیشنل، جب وہ آنا چاہیں گے ہم ان کو ویلکم کریں گے۔ اگر وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے تو یہیں سے بات شروع کر لیں، بیٹھے تو صحیح نا۔ ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف ایک منٹ ذرا، ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف حلیمہ بی بی کہتی ہیں کہ اگر کوئی مذاکرات کرے گا پی ٹی آئی سے تعلق کوئی نہیں۔ پروٹوکول دیا گیا ہے وہاں پہ پنجاب میں، وہاں پہ بلٹ بازی انہوں نے کی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے یہ کہا ہے پٹیالہ کے باہر جو معاملات ہو رہے ہیں، لاسٹ کوسچن جی بتائیں۔ انتشار کی سیاست کو ملک کو کتنا نقصان ہو رہا ہے سر؟